ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا ورسوله المرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد على الوجود والكرم وآله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ نواز والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیت پر دل کی گہرائیوں سے کے بعد پڑھنے کے بعد برادر اسلام دعا اللہ کریم سے یہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے آمین برادر اللہ کو شریف کا کروڑ احسان کہ اس بات پر دیدار میں اپنے پانچ رمضان المبارک دیر کو نصیب فرمائے اور حقیقت کو ہمارے معاملے ہمارے قریبی ہمارے رشتے داروں میں سے
اس آس پر تھے کہ تم اس سال کی ماہ رمضان مبارکہ کو پائیں گے، لیکن وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ہمیں ہماری رمضان مبارکہ عطا فرمائے، بلکہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے اس ماہ مبارکہ میں ہمیں شب قدر کی عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ پاک راتوں میں ذکر کا رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ شب کہ جس میں ہم اور سب موجود ہے، یہی شب قدر میں ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے اس پر قسم بھی اٹھایا کہ شب قدر اور یوم مبارکہ کی 27ویں شب ہے۔ تو آج کی اس پیاری شب میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، اور اس لیے جمع ہوئے کہ ہم اللہ کو عزت کریں اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کریں، اور اپنے گناہوں سے اور معافی مانگیں۔ سچی توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ اپنے امین کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یا جتنے نئے آنے والے دوست ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ محفل صرف آج دن سے جاری نہیں ہوئی، بلکہ یہ پرانی محفل 7 سال سے یہاں پر منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس محفل کا اجرا کرنے والی شخصیت، اس کو جاری کرنے والی شخصیت میرے نانا حضور کہ جن کا یہ بات مزار شریف موجود ہے، حضرت علامہ جل حافظ قاری محمد مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی عام لوگوں اس دورانی محفل کو اپنے دور میں جاری کیا، اور شہر کراچی کے مختلف علاقوں سے نوجوان بزرگ خاص اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بنی تھے۔ جو بھی آتا وہ ان کا تربیلا ہو جاتا، اور ان کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے لایا۔ تو کراچی کے اندر مسلک کے حق اہل سنت جماعت کی بنیاد کو مضبوط کرنے والی شخصیت حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت ہے۔ ایک عرصے تک حضور قاری صاحب رحمۃ اللہ نے اس محفل سے خطاب کرتے رہے، اس کی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، اور ادھر کی اجرے میں عوام کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے وصال کے بعد میرے والد محترم نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اس خوبی سے بڑھایا کہ یہ روحانی محفل صرف یہاں پر محدود نہیں رہی، بلکہ 23ویں شب میں پیڈل ایریا گلفشاں مسجد میں یہ محفل منعقد ہونے لگی۔ 29ویں شب میں دارالعلوم امجدیہ کی مسجد امجدی میں یہ محفل منعقد ہونے لگی۔ تو دونوں بزرگان دین نے مسلک اہل سنت و جماعت کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بزرگوں پر اپنے نبی کے صدقے کرم فرمایا ہے،
الحمدللہ دونوں بزرگ آج ایک گنبد کے نیچے آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں پر اور دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مذاہب و ارواح پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور اس کا سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدد فرمائے۔ یاد رکھیں جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کا اجرا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ میں صرف اس مبارک حدیث شریف کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب ہے کہ جو اس سے کاربن ان کا ثواب کم کیے ہوئے پر ہے، اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے اس پر اپنی بدعملی کا برا ہے، اور ان کی بدعملیوں کا کہ جو اس کے بعد اس پہ کاربن ہوں، اس کے بغیر کہ ان کے گناہوں سے کچھ کم ہو۔ شارحین نے اس مختصر سے حصے پر بھی بڑی شاندار گفتگو کی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ موجود خیر یعنی خیر کو ایجاد کرنے والا اسے تمام عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بڑی شاندار بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے علم فقہ کو ایجاد کیا، جن لوگوں نے فن حدیث کو ایجاد کیا، جن لوگوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل شروع کی، جن لوگوں نے عرس سے بزرگان دین کو جاری کیا، جن لوگوں نے ذکر خیر کی محفلیں شروع کی، جن لوگوں نے اسلامی مدرسے بنائے، جن لوگوں نے طریقت کے سلسلے ایجاد کیے، قیام اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد شارحین ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں، اسے غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئات۔ اس میں کسی قسم کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ان لوگوں کا افسوس ہے کہ جو اس حدیث شریف سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ ہر بدعت کو یہ لوگ بری بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ روزانہ ہزاروں بدعتیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہاں پر ہم سارے لوگ جمع ہیں، ذکر و فکر کی محفل ہے، تو کیا یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے؟ جب یہ اچھا طریقہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب حضور قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو تمام بخشنے والے میرے والد محترم کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہم جتنے لوگ اس محفل میں آتے ہیں آج موجود ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور محفل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس محفل کا طریقہ کار یہ ہے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر ایک نغمہ توحید لکھا، جس کی شروع بر صغیر پاک کو ہند نے کیا پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بھی کام کرتے تھے وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس نغمہ توحید جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے لکھا، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ضمن میں
ذکر و اذکار سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو رسول علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد توبہ سے متعلق چند معروضات پیش کیے جاتے ہیں. آج کل بعض لوگ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ گناہ کر دیا، آپ کی توبہ تو قبول ہوگی ہی نہیں. اور بعض لوگ تو ممبروں پر بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لوگ جنت میں جائیں گے اور باقی سارے یہ لوگ جہنم میں چھوڑ دیے جائیں گے. آئیے ذرا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور یقیناً یہ محفل دعا کی محفل ہے، تو دعا کی فضیلت سے متعلق بھی کچھ معروضات عرض کیے جاتے ہیں. آئیے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اسی طرح سے اس محفل کو شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ السلام کے دوفیر میں مدد فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے. حضور مفتی اعظم ہند کس طرح سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، اللہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کریں. اللہ کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو. اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے طرف کوئی زبان کوئی خاموش نہ، اس لیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اور جو اللہ کے ذکر میں شرمائے، اللہ کا ذکر کرنے سے شرمائے، میرے نزدیک اس سے بڑا پیشنم کوئی نہیں ہے. ہمیں جو کچھ دیا ہے ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں وہ کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو منظم سے مفرد تو کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو منظم سے مفرد علم قوت سے ہر جا ہے قوت، علم قوت سے ہر جا ہے قوت، تیرے جلوے ہے ہر ہر جگہ ہے اللہ اس کی رسویت کی ہے اس کی رسویت کی ہے آرزو، جس کا جذبہ ہے عالم میں ہر جا رسول، جس کا جذبہ ہے عالم میں ہر جا رسول، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ سارے عالم کو ہے تیری
سجود، سارے عالم تو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو مصور، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو مصور، بن میں محشی لگاتے ہیں سب باتیں ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تیری گفتگو، جناح میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہیے گا آمین۔ حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے غفور، عفو فرما خطائیں میری اے غفور، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہم رہے جاری دل کر کے ہم رہے ذکر ہو، عادت پر بدل کرنے کو اللہ ہو 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 مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رفت اعمال ہے جان فرما رسول، رفت اعمال ہے جان فرما رسول، تیری رحمت کی امید ہے اے رسول، تیری رحمت کی امید ہے اے رسول، کہ ہے ارشاد قرآن جو فرمائے تو انشاءاللہ حضور کے سارے غلام جنت میں داخل خود ہم کو جو فرمائے تو ہم ہو اور
ہم اور حور خدمہ لبے آرزو اور جامع محور و مینا سو اور جامع محور و مینا سو دیکھیں آتا تو رہ جائے پی کے لہو اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی نصیب میں چلے میرے رب فتنوں کی دھول سے پاک ہو گیا فتنوں کی دھول سے پاک ہو گیا ایسا سفر دے جو خواہشات سجو ایسا سفر دے جو خواہشات سجو تیری رحمت کے بادل پھرے جاؤ سو اللہ جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا سبزے سبزے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا سبزے سبزے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے یار اللہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ مولانا جامی رحمہ کہتے ہیں من مسکین سے میرے اگر آپ کا گزر مجھے فقیر حکیم کے مقام کے پاس سے ہو جائے میں کیا نظرانہ پیش کر سکتا میرے پاس تو جوانی نہیں ہے میرے پاس تو دینار نہیں ہے میرے پاس تو سونا چاندی نہیں ہے آپ اتنا کر سکتا ہوں فدائے منش مالے نجدن کیا یا رسول اللہ جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پڑے گا نا جہاں یہاں پر اپنی جان قربان میں آئے جو نور خدا خواب سوسی میں آئے جو نور خدا بکائے نور ہو اپنا ظلمت گدا بکائے نور ہو اپنا ظلمت گدا جگمگا اٹھے چہرہ ہو تو ضیا
جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو خوشیاں نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر اللہ حضرت المعدن الجود والكرم والده وبارك وسلم بصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظہ فرمائے آپ نے یقیناً محسوس کیا اللہ کے ذکر میں باقی چین ہے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے طمانینت حاصل ہوتی ہے اللہ اکبر اور آئیے ذرا ان احادیث سے متقصہ اور ایک نظم ڈالتے جو حضور علیہ السلام نے ذکر سے متعلق ارشاد فرمائے ظاہروں سے متعلق ارشاد فرمائے لیکن پہلے قرآن مجید اور قرآن حمید کو ہم دیکھیں تو واضح طور پہ قرآن فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اگر ہے تو اللہ کے ذکر دلوں کا اطمینان دولت جمع کرنے میں نہیں دلوں کا اطمینان بینک بیلنس بنانے میں نہیں دلوں کا اطمینان جاگیر بنانے میں نہیں دلوں کا اطمینان اپنی دولت کو باہر ملکوں میں چھپانے میں نہیں دلوں کا اطمینان نیند کی گولیاں کھانے میں نہیں دلوں کا اطمینان شراب اور نشہ اور ادویات کو استعمال کرنے میں نہیں ہے فرمایا دلوں کا اطمینان اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں کسی ذکر بھی تطمئن القلوب آگاہ بڑھاؤ کہ دلوں کا اطمینان اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے اللہ اکبر یہ جتنے اولیاء کرام اس دنیا سے گزرے یا دنیا میں موجود ہے سب سے زیادہ مطمئن اگر کسی کو پائیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو پائیں حالانکہ بظاہر مال نہیں ہے دولت نہیں ہے بینک بیلنس نہیں ہے جائیداد نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ اکبر آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور ذکر کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کی شان کیا ہے آئیے ذرا ہم احادیث مقدسہ کی طرف چلتے ہیں عن ابن عبد الله بن مسلم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إن تفارق الدنيا واللسان تغضب من ذكر الله رواه أحمد والترمذي حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عربی ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اللہ اکبر میں جب اس حدیث شریف کو پڑھ رہا تھا تو دیکھیے کہا گیا کہ عربی کہتے دیہاتی کو حضور علیہ السلام کی والدہ مقدسہ میں حاضر ہوا اللہ اکبر اس نے جو دو سوال کیے حضور علیہ السلام سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فہم اور شعور اس شہر میں بسنے والوں کی صرف ملکیت نہیں ہے فہم اور شعور بندہ اگر دیہات میں گاؤں میں بھی رہتا ہے تو اللہ تبارک اسے بھی نعمت عطا فرماتا ہے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص اچھا ہے اس نے عرض کی میرے آقا یہ فرمائیں کہ کون سا شخص اچھا ہے حضور علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی اور صحابہ ہوتے
یا آج کے دور میں یہ سوال کسی عالم دین سے کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ کون سا شخص اچھا ہے، عالم دین آپ کو جواب دیں گے جو نماز پڑھے وہ اچھا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اچھا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ اچھا ہے، جو زکات دیتا ہے وہ اچھا ہے، جو صدقہ کرتا ہے وہ اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سا شخص اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا خوشخبری ہو اس سے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یعنی حضور کی نظر میں وہ شخص افضل ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اس سوال کے جواب میں حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ آپ غور فرمائیں وہ دیہاتی کتنا عقل مند تھا، اس نے دوسرا سوال کیا ایُّ الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سا عمل افضل ہے؟ یعنی حضور نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سا عمل افضل ہے؟ حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور صحابہ ہوتے تو کہتے سڑکیں بنانا افضل ہے، اسپتال بنانا افضل ہے، مریض کی عیادت کرنا افضل ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن سامنے حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا والاصاف ترقب من ذکر اللہ، فرمایا کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ میں ایک خوبی آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود کہیں گے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ یہ خود صحابی رسول ہے، ان کے والد یوسف یہ بھی صحابی رسول ہے، ان کے بھائی عطیہ یہ بھی صحابی رسول ہے، ان کی بہن سہا اللہ اکبر یہ بھی حضور کی صحابیہ ہے۔ چاروں کو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک مقام میں ارشاد فرمایا خوشخبری دو اس سے کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اسے فرصت کی آنکھ نقصان نہیں پہنچائے کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ چاروں کے چاروں بزرگ صحابی رسول ہیں۔ شاعرین فرماتے ہیں کہ یہ چاروں ایک ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق اللہ پر کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے چاروں کے لیے دسترخوان لگوایا اور اس پر کھانا سجایا گیا، اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں چاروں بزرگوں نے کھانا تناول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی عمر لمبی ہے لیکن ان کے اعمال خراب ہیں، اور اتنی عمر کے لوگ میں حیران ہوتا ہوں بغیر کھال کھینچے شیو نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا اس سے 1000 روپیہ آپ دینے مجھے ذرا بتائے تو صحیح کیا بغیر کھال کھینچے شیو ہو سکتی؟ بابا ایک پاؤں کیلے کے چمچے پہ ہے، دوسرا قدر میں ہے، اب تو اللہ نہ کر دو، اب تو خدا کو یاد کر لو، لیکن وہ کھال کھینچ کے کھڑے ہوئے ہیں شیو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عمر لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن اعمال ان کی اچھے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یاد رکھو ہر حال میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں. نمازیں پڑھے، روزے رکھے، پیسہ ہے تو حج کرے، مال ہے تو زکات دے، صدقات دے، نیکی کے کام کرے. ہر صورت میں ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنے. اور یہ بات جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں یہ ذہن رکھے، اعمال اس وقت تک مقبول ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ عقیدہ مضبوط نہ ہو. اعمال تو بڑے شاندار، سجدے کر کر کے پیشانی کو شامی کمال بنا لیا، روزے رکھ رکھ کر کے اپنی آنکھوں کو سکھا لیا، حج کر کر کے لاکھوں روپیہ ضائع کر دیا، زکات کی باری آئے تو کروڑ زکات کے روپے تقسیم ہو گئے ہیں. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ماں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. عقیدہ یہ ہو کہ ماں اللہ حضور علیہ السلام پر کے مٹی میں ملا. عقیدہ یہ ہو کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کوئی فرق ہی نہیں آئے گا. عقیدہ یہ ہو کہ قادیانیوں کو آپ برا کیوں کہتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طریقے کے انسان ہے. یاد رکھو کہ کتنے سجدے کرو، کتنے روزے رکھو، کتنی ہی نمازیں پڑھو، کتنی ہی زکاتیں دو، یہ ساری کی ساری جو تم نیکیاں سمجھ رہے ہو نا، یہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے. تو اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو مسلمانوں تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کسی کو بھی سمجھانا. پہلی چیز ہے ایمان. میں مختصر سمجھا دیتا ہوں. کوئی پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، آسانی سے جواب دے. ایمان نام ہے آمنہ کے لاکھ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت. ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا. انس سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین. یہ تفسیر کے الفاظ میں تباری سے یہ ہے، حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہاری جانوں سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، دنیا بھر کے سارے انسانوں سے، جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت. تو اگر حضور کی محبت دل میں ہے ایمان ہے، اور اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. اور لگے ہاتھ یہ بھی جملے ذہن میں رکھ دو، حضور کی محبت تو دل میں ہے لیکن حضور ابوبکر صدیق سے نفرت ہے، حضور فاروق اعظم سے نفرت ہے، حضور عثمان غنی سے نفرت ہے، حضور امیر معاویہ سے نفرت ہے. تم کتنے بڑے پیر ہو، دو چیز بن جاؤ، کوئی بھی چیز بالغ ربوبیت میں قبول نہیں ہوگی. جب حضور کی محبت دل میں آ گئی تو خدا کی قسم حضور کے غلاموں کی محبت میں خود بخود دل میں آ جاتا ہے کہ یہ حضور کے پیارے ہیں اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. حضور بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے حضور کو اتنے نئے بتانا. حضور حاضر و ناظر ہے. حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے کوئی اگر مصیبت میں مقابل تو حضور علیہ السلام اس کی مدد فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی قبر طیبہ میں حیات ہے، زندہ ہے. عقیدے کی سوزش ہونے چاہیے. لیکن آج خرابی یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ تو حج کرتا ہے، اگر حضور علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتا تو کیا خرابی ہے؟ اگر یہ حضور کا حاضر و ناظر نہیں مانتا تو کیا خرابی ہے؟ اگر یہ حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا تو پھر کیا خرابی ہے؟ چنانچہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پہ موجود بھی ہوں گے جنہوں نے رشتے داروں کی بنیاد پر اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں ایسے لوگوں کے نکاح میں دی کہ جو سرے سے جن کے عقیدے بالکل گندے اور ان کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں رشتوں میں دی ہے یا ان کی بیٹیاں اور بہنیں دی ہیں
ہیں، یہ بات میری ذہن میں رکھو، شادی کرو سنی گھرانوں میں، دیکھو مال و دولت کو نہیں دیکھو، حسن و جمال کو نہیں دیکھو، اسٹیٹس کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہاری ہونے والی بیوی یا رسول کہنے والی ہے یا نہیں، یا صفات کے نعرے لگانے والی ہے یا نہیں، حضور خری نماز سے محبت کرنے والی ہے یا نہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے اور پیسہ نہیں ہے، ایسے کو ایک طرف رکھو اور ایسی خاتون کو اپنے نکاح کے لیے قبول کر، انشاءاللہ تعالی اگر سنی نوجوان اس پر کاربند رہے تو میں کہتا ہوں 10 سال کے بعد پورا کراچی یا سمندر کہنے والا ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم فکر نہیں کرتے، ہم تو خصوصی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ اب عقیدے کے بعد تیسرا نمبر ہے اعمال، نمازیں پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ صاحب میلاد کی محفلوں میں 5 گھنٹے بیٹھے ہوئے اور فجر میں آئے، نہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کی تعلیم نہیں دی، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن نمازوں میں آئے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، یہ سارے نیک کام کرنے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی روشن رہے گی، قبر بھی منور ہو جائے گی، روز قیامت بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایسے کامیاب ہو گے کہ سرکار فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں چیزوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سا عمل افضل ہے؟ پہلے پوچھا کون سا جگ سچا ہے، اب پوچھا کون سا عمل افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمائیے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ دنیا کو اس حال میں چھوڑو، کیا کرنا؟ شارعین فرماتے ہیں یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یا بعض شاعر نے کہا اور زبان بند ہوئی ہو تو اللہ کے ذکر پہ بند ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کو جب شریف کیا گیا، یا عبد الرحمن ابن ملجم نے جب نیچے سے تلوار چلایا، وہ تلوار مورخین کہتے حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کی سر ناز کو چیر دی ہوئی تن پٹی پر آ، اور حضرت علی کرم اللہ وجود کریم زمین پہ جلوہ کرو، آپ کو لٹا دیا گیا۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں ہمارے بابا جان کی زبان پر جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے بعد ہمارے بابا جان نے کوئی بات نہیں کی۔ تو آخری وقت میں زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اب یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، غرور و تکبر پہ نہیں کہہ رہا، اس کے بلبوتے پر نہیں کہہ رہا، یا غرور و تکبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ میرے والد محترم کو طویل عمر عطا فرمائی، 75 سال تقریباً، اور جب اس دنیا سے گئے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ زبان ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا جس کی عمر لمبی ہوئی، اور فرمایا کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کمانا نقطہ لکھ دیا شارعین نے، کہتے ہیں تر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام بآسانی زبان میں جاری ہو۔ تر یعنی گھیلی لکڑی کو آگ نہیں جلاتی، اور جو زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی اس کے وجود کو بھی وہ کبھی آگ نہیں جلائے۔ اللہ بولتا کہ شان شاعر فرماتے ہیں اس حدیث شریف سے پتہ یہ چلا کہ ذکر قلبی اس سے افضل ہے ذکر زبانی۔ زبان سے ذکر کرنا یہ دل سے ذکر کرنے سے افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے، اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ہر خوش وتر چیزوں کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے ایمان کی گواہ بن جائیں، تاکہ یہ چیزیں تمہارے ایمان کی گواہ بن جائیں۔ دوسری حدیث شریف عن ابی موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور جو رب کا ذکر نہ کرے، فرمایا اس کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے جو رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے زندہ انسان کا جسم روح سے آباد ہے اور مردہ انسان کا غیر آباد ہے، ایسے ہی ظاہر کا دل ذکر سے آباد رہتا ہے، غافل کا بیدان رہتا ہے۔ یا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے شہروں کی آبادی زندوں سے ہے مردوں سے نہیں، مردم شماری ہمیشہ زندوں میں ہوتی ہے، مردوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے شہروں کی آبادی زندوں سے ہے مردوں سے نہیں، ایسے ہی آخرت کی آبادی ذاکروں سے ہے، غافلوں سے نہیں۔ فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردے کیسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اگر کوئی اس دنیا سے پردہ بھی فرما جائے وہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا بلا احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو زندہ رہتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص مردہ ہے۔ تو دل کو اللہ کے ذکر کا، زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ۔ یاد رکھو اس دل کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن نے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ قد افلح من تزکا، مراد بات یا وہ کہ جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں فرمایا، گویا فرمایا غلاموں تمہارے جسم میں گوشت ہے اتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو بدن کو صاف کر کے رکھ دے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دل ہے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، جس کا دل مردہ ہے زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ دل کی زندگی جسم کی زندگی ہے، دل کی موت جسم کی موت ہے۔ پاک دل والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور ناپاک دل والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو صاف کیسے کریں، پاک کیسے کریں؟ اب صوفیہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، میں مختصر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں گندی زمین دو طریقے سے پاک ہوتی ہے، ایک تو پانی سے اور دوسرا سورج کی روشنی سے۔ سورج کی روشنی اس پر ایسی پڑے کہ گند کو مٹا دے، زمین پاک ہو جائے۔ آپ گندی زمین پر پانی بہا دے، زمین پاک ہو جائے۔ فرماتے ہمارا دل دو طریقوں سے پاک ہوگا، یا تو عبادت و ریاضت سے یا کسی اہل نظر کی نظر سے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اپنا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ آسمان کا سورج گندی زمین کو پاک کرتا ہے تو عبداللہ و آمنہ کے سورج گندے دلوں کو پاک کرتے ہیں، گندے دلوں کو چمکاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا حضرت فرمایا کرتے تھے چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب فرماتے ہیں بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، دل پاک ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ پاک ہوگا۔ اب ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو گئی اور ہر معاملے میں قوم کو شارٹ کٹ چاہیے۔ ٹی وی پر آنے والے مولویوں نے اور آسان کر دیا،
ہر معاملے میں ان کے پاس شارٹ کٹ موجود ہے، اور اسی پر بہت سارے لوگ جو ٹی وی سے دین سیکھتے ہیں اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب جب تک میں مولویوں کے ساتھ رہتا تھا میں عشاء کی 17 رکعت پڑھتا تھا، جب تک مولویوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا عشاء کی 17 رکعت پڑھتا تھا، اب الحمدللہ مولویوں کے ساتھ رہتا ہوں تو 9 رکعتیں پڑھتا ہے۔ مولویوں نے سمجھا کہ یہ غیر مقیدہ ہے، یہ ہے، یہ پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اب الحمدللہ میں 9 رکعت پڑھتا ہوں۔ پہلے تو علماء کے پاس آتے تھے اور خدا ہونا چاہتا تھا اور خدا لے کے جاتے تھے، اب تو آسانیاں لے کر کے جاتے، ہر معاملے کے براب لے کر سوال ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ٹوٹ پیس کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قوم کو مسواک کی طرف لانا، کہو بھائی رمضان شریف کا مہینہ ہے، نیکیاں نقل ملتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ملتی ہیں، اس کی سنت کی طرف آؤ، مسواک کرو۔ آپ ٹوٹ پیس کے پیچھے پڑ گئے، اور ٹوٹ پیس کے جو پیسٹ کے ذرات یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہاتھ کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو تو پکڑنے والا کوئی ہے نہیں، کسی جگہ پر آپ کو پکڑ سکتے، انہوں نے تو بات کی اور بات کو ہوا میں ہوئی اور چلی گئی۔ تو ہر معاملے میں شارٹ کٹ، اب اس میں بھی جو کہتے ہیں شاہ صاحب اس میں بھی کوئی شارٹ کٹ ہے۔ عبادت اور ریاضت سے دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے۔ مان لیتے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم زکات دیں گے، ہم حج کریں گے، کیا وہ طریقہ ہے؟ وہ طریقہ تو صوفیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں لیکن ہم ایسا بندہ بھی تو ملنا چاہیے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرماتے دوسرا طریقہ ہے کسی اہل نظر کی نظر، کسی اللہ کے نیک بندے سے نگاہیں لڑ گئی، فرماتے سیکنڈ نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر دے گا۔ آئیے یہ بات قرآن اعلیٰ و باقیات اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے، وہ جادوگر کافر تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، بدکار تھے، ساری برائیوں کا مجموعہ تھے۔ میدان مقابلے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ 70,000 جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ آپ پہلے جادو دکھائیں یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے گویا فرمایا جادو سے ہمارا کیا تعلق، تمہیں جو دکھانا ہے تم دکھاؤ۔ تو صوفیہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے ادب کیا، اجازت لے کر جادو شروع کیا، اللہ کا کرم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی نظر رحمت پڑی، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، صابر ہو گئے، پھر شہید ہو گئے۔ ایک ہی نظر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات کو عطا فرمایا۔ تو عبادت و ریاضت سے آہستہ آہستہ دل پاک ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے سے نگاہیں لڑ جائے نا تو دل کی دنیا جب تک صاف ہو جاتی ہے۔ تو کسی صوفی نے کہا اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے تو ہم تمہارے، طریقہ یہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، بحر مبین، نیٹ پر بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، اور حضرت ابن عالم اس میں واقعہ درج ہے پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنیے ذرا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے کس مقام اور مرتبے پر ہوتے ہیں۔ میں پورا بھی ہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت قبلہ اعظم کی ڈیرہ غازی خان میں ایک فقیر سے ملاقات ہوئی، پیر مہدی شاہ صاحب۔ آپ فرماتے تھے کہ فقیر بڑا صاحب کشف تھا، آنے والے واقعات کی وہ پہلے سے خبر دے دیتا۔ میرے مطابق اس نے کئی پیشن گوئیاں کی جو پوری ہو، اس کا کشف، اس کے مکاشفات ہمیشہ ثابت ہوئی۔ تیرا غازی خان سے ملتان آتے وقت وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ غازی گھاٹ سے ہم جہاز میں سوار ہو کر دریا سندھ عبور کر رہے، یہ پانی کا جہاز، پانی کی کشتی، دریا سے وہ عبور کر رہے، میں یہ اور دیگر لوگ بیٹھے، میری نظر پڑی ایک عورت پر کافی دودھ کا برتن لیے
مشق کے سہارے سے وہ تیرتی ہوئی دکھائی دی پانی میں. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری توجہ ایک لمحہ کے لیے ادھر ہو گئی. جو اس عورت کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ عورت اپنے کام میں کیسی واحد ہے. کہتے بس میری توجہ دوسری طرف ہونا چاہیے. دل ہی دل پہ ہوا. کہتے برابر میں وہ فقیر بیٹھا تھا, اس نے تالیاں بجانی شروع کر دی. تالی بجا کر کے وہ کہنے لگا پیر صاحب تار ٹوٹ گئی, تار ٹوٹ گئی. میں نے کہا یہ تار ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ کی توجہ ذکر الہی کی طرف سے, اب اس صورت سے ہٹ کر آپ کی توجہ اس عورت کے کام کی طرف ہو گئی تو آپ کی تو تار ٹوٹ گئی. پھر وہ جہاز سے کہنے لگا جب ہم یہ پانی کے جہاز سے اتریں گے پھر بگی میں سوار ہوں گے, پھر ہم ریل میں گریب کی طرف جائیں گے, پھر اس میں سوار ہوں گے. کہنے لگا پیر صاحب جب ہم اس پانی کے جہاز سے اتریں گے اور جب بگی آئے گی نا اللہ تعالیٰ آپ کو بگی میں لے جائے گا اور مجھے پیدل چلائے گا. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں, میں کرایہ دے دوں گا تمہارا. میں کہا پیر صاحب پیسے تو میرے پاس بھی ہیں, لیکن اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آپ بگی میں سفر کریں گے اور میں پیدل پیر صاحب نے کہا کیوں؟ اللہ کے پیارے جو ہو, اللہ کے لاڈلے جو ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بگی میں لے جائے گا, مجھے پیدل سفر کروائے گا. پیر صاحب کہتے ہیں ہم پانی کے جہاز سے اترے. ایک میں نے بگی تلاش اور میں جا کے اگلی نشست پر بیٹھ. میرے برابر میں ایک نشست خالی تھی. میں نے اس بزرگ کو, اس بابے کو آواز دی کہ آ کر کے میرے ساتھ بیٹھ جائے. کہتے جیسے ہی وہ کہانے لگا دوسرا آدمی آ کر بنا میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا جی تو پیچھے سیٹ کھانے ہے نشست آدمی یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں بابا جی اس طرف آئے تو وہ سیدھے نکل. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا تھا کہ تحصیل کا آیا ہوا, اس لیے فوج مان خان شکنی کے فوج سے 4 سے زیادہ سواریاں نہیں بٹھاتے. یہ بابا جی دوسری سواری پر گیا وہ بھی بھر, تیسری کی طرف گیا وہ بھی بھر. کہتے وہ حال یہ تھا کہ میں سواری پہ سفر کرنا تھا اور یہ بابا جی میرے ساتھ پیدل. مجھ سے کہنے لگے کہا نہیں تھا پیر صاحب تم اللہ کے لاڈلے ہو, اللہ تمہیں سواری پہ سفر کروائے گا اور مجھے پیدل, لیکن انشاءاللہ ریل گاڑی میں سفر ایک ساتھ ہوگا. پیر صاحب رحمت فرماتے ہیں پھر ہم اسٹیشن پہ پہنچے. ریل گاڑی میں میں بیٹھ گیا, ادھر ادھر میں نے نظر دوڑائی, وہ بابا وہاں پہ نہیں تھے. میں نے کہا اب دل میں اب تو بابا کا کشف غلط ثابت ہو گئی ہو, کیونکہ اب ریل کو چلنے میں تھوڑا ہی وقت باقی. پیر صاحب فرماتے جیسے ریل کا ٹائم شروع ہوا ریل ٹھہر گئی. میں نے پوچھا اپنے سے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صاحب انجن میں کوئی خرابی ہو گئی. پیر صاحب فرماتے پورے 2 گھنٹے تک ٹرین اپنی جگہ پر ٹھہری. 2 گھنٹے کے بعد جب چلی تو کسی نے پیٹ میرے پیچھے سے تھپکی. کہنے لگا پیر صاحب کہتے نہیں تھے انشاءاللہ سفر کریں گے تو ساتھ ریل میں کریں گے. پیر صاحب کہتے میں حیران ہو گیا. اب پیر صاحب بھی پیر صاحب ہیں جو نگاہ روزانہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے. کبھی تو بزرگ مقام ہے نا. جب پیر صاحب نے مرزا قادری کو چیلنج کیا, مرزا قادری کے لوگوں نے کہا ہم ایک لاش لے کر کے آئیں گے جو مردہ ہوگی, کیا آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا لاؤ, مہر علی شاہ تو پھر مردے بھی زندہ کر کے بتا سکتے. کسی نے پوچھا پیر صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کر دی؟ کہا میں نے ایسی نہیں کی, میرے حضور نے مجھ سے فرمایا, میرے آقا نے مجھ سے کہا اللہ اکبر. پیر صاحب کہنے لگے اس فقیر سے یہ بتاؤ بابا جی یہ نعمت تم کو کہاں سے ملی, کیونکہ یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ تو نہیں لگتی. پیر صاحب کی نظر کہاں تک دے گئی کہ آپ کو آگے پتہ چلے یہ تو تمہاری کمائی کا نتیجہ نہیں لگتی. اس نے جواب دیا کر پولیس میں سپاہی تھا. ایک مرتبہ ہم 2 سپاہی ایک گرفتار شدہ پولیس کو حراست میں لے کے جا رہے ہیں کہ راستے میں قبرستان آئے جہاں پہ ٹوٹی شکستہ قبر تھی. تو مجھے مجھ سے کہنے لگا مجھ کو یہاں پہ دعا فاتحہ کرنے ہوئے.
کہتے جب وہ قبر کے قریب ہوا تو میں نے کہا کہ جیسے قبر کی حالت ہے ویسے قبر والے کی بھی حالت ہو، تو کیا یہاں پرانی قبر پر آ گئے اور فاتحہ پڑھنے لگے، کیوں وقت ضائع کرو، چلو ہمارے ساتھ۔ ہم اسے لے گئے، کہنے لگے پیر صاحب رات کو جب سویا جاتا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا، میری سفارش کی اور میرے لیے دعا کرا۔ حضور عبد القادر جیلانی اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے دعا کرا، دعا کرو۔ پھر مجھ سے وہ بزرگ کہنے لگے میاں قبر بے شک ہماری موٹی موٹی تھی لیکن کام تو تیرا بنا دیا، مقدر تو تیرا چمکا دیا۔ کہتے بس پیر صاحب جب صبح اٹھا تو صاحب کشف تھا، نوکری سے میں نے ملازمت سے استعفا دے دی، تو عبادت و ریاضت سے دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، اور کسی اللہ وعدے سے نگاہیں لڑ جائیں تو دل کی دنیا میں انقلاب ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کرو، تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اب آئیے کہ ہم حضور کریم علیہ السلام کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خلفاء نہ کرے، ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر اہل بیت نہ کرے، ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر صحابہ نہ کرے، ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر اولیاء نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب بات پر آئیے ہم حضور علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام جہاں اپنا ذکر رکھا وہیں ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ حضور شہنشاہ سبحان مولانا حسن رضا اللہ بریلوی علیہ رحمہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، سے ذکر ہے، ذکر ہے مصطفیٰ کا، سے ذکر ہے، ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ فرماتے ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہیں پر سانس پیارے مصطفیٰ اللہ کا ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر، السلام علیکم ایھا النبی، اسی طرح کرنے میں اللہ کا ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محب ہے اور حضور علیہ السلام محبوب ہے، تو ہر محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے ذکر ہو اس کی محبوب کا، بعد میں ذکر ہو ہمارا، لیکن یہاں اللہ کا ذکر پہلے ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بعد میں ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ شہنشاہ صفت فرماتے ہیں بڑی شاندار بات، سبحان اللہ کہیے گا، فرماتے ہیں دنیا کا جو اصول ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر پہلے ہو، لیکن یہاں پر اللہ کا ذکر پہلے اور محبوب کا ذکر بعد میں کیوں؟ فرماتے ہیں پہلے سنا ہم تو سے پہلے سنا ہم تو سے بولے پھر نام لے کو حبیب خدا کو حبیب خدا کا۔ فرماتے ذکر اس لیے اللہ کا پہلے ہے کہ اللہ کے ذکر سے زبان پاک ہو، ابھی اللہ کے ذکر سے زبان پاک ہو گئی، اب یہ اس قابل بن گئی کہ اس کے محبوب کا نام لیا جا سکے۔ اللہ اکبر، رسول علیہ السلام کے ذکر کی طرف پڑھتے ہیں اور ذکر وہ کرتے ہیں جو خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبحان اللہ، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ اکبر، جن بزرگ نے یہ ذکر کیا وہ ذکر کر رہے تھے، آپ بزرگوں نے دین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی محفل تھی، یہ ذکر کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام اپنے ذکر پہ جھوم رہے تھے۔ کیا مقام ہوگا اس ذکر کا؟ آئیے میرے ساتھ مل کے کرتے ہیں مولا یا صلی وسلم
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف وعمل النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال حبيبي مولاي صل وسلم دائما ابھی دو علماء میرے سامنے موجود دونوں میں گفتگو کرنی ہے لیکن مختصر گفتگو کرتا ہوں اس آیت کے مختصر کی طرف آئے جو میں نے دو پیشش کے بارے میں کہا ارشاد اللہ تعالیٰ یا عباد الذین آمنوا لا تنسوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم آپ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفس مایوس نہ ہو جاؤ جتنے نوجوان طبقہ بیٹھے جتنے بزرگ بیٹھے قرآن مجید کو ہم نے واضح اعلان اب اس کے بعد کسی اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے آپ فرما دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو بنا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرماتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر اس کے شان نزول کے تحت بیان کرتے فرماتے ہوا کہ جب مسلم جنہوں نے
زندگی پر کثرت زنا کیے، پر کثرت قتل کیے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، آپ ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، ہمیں بہت اچھی لگتی، لیکن یہ فرق ہم نے اتنے زنا کی، ہم نے اتنے قتل کی، کیا ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے رب کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے کیے ہیں؟ اللہ کو یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام میں قبول کریں اور ہمارے پچھلے گناہ بھی برقرار رہے تو پھر ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے کے اوپر کے ساتھ آپ فرما دیجیے آپ مجھ سے کیسے نکل گئے، اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہے اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ بڑی شاندار الفاظ حضور نے فرمایا، اگر اس آیت کے عوض یعنی بدلے مجھے دنیا و ما فیہا کی دولت دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں، میں اس سودے کو پسند نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے تمام نقطہ لکھا، مفسرین فرماتے ہیں جب کفار اور مشرکین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے تو فرماتے اگر کوئی مسلمان سچی توبہ کرے، اگر کوئی مومن سچی توبہ کرے، فرماتے ہیں پھر بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کا کیا حال ہے۔ تو آج کی رات یہ گناہوں سے توبہ کی بات، ہم سچی توبہ کریں۔ اب یہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ فرمائیے یہ توبہ نصوحہ، یہ سچی توبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ کے حضور عذر پیش کرے، کیا مطلب؟ یعنی گناہوں کی معافی طلب کرے، پھر کبھی بھی ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے، اس کا ارادہ کرے، اللہ سے وعدہ کرے مولا میں ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں، اس کا ارادہ کر لے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ نکلا ہوا تو بکری، گائے، بھینس، اونٹنی ان کے گھروں سے نکلا ہوا تو جس طریقے سے واپس نہیں جا سکتا، وہ یہ فرمایا کہ اب تم بھی گناہوں کی دنیا کی طرف واپس آنا۔ جب تم نے اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کی ہے، اللہ پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا مہربان ہے۔ آج لوگ بڑھنے سے کہہ دیتے ہیں فلاں دوزخی، فلاں جہنمی، تم جہنمی، تم دوزخی، تم دوزخ میں جاؤ۔ حضرت جد رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا کہ یہ شخص نے کہا قسم ہے اللہ فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کس نے کہا تھا کہ تم قسم اٹھا؟ سنو میں نے فلاں کو بخش دیا ہے اور تیرے عمل کو میں نے ضائع کر دیا۔ کیوں کہتے ہیں فلاں کو نہیں بخشے گا، فلاں کو نہیں بخشے گا؟ یہ لوگوں کو بخشنا کیا مولویوں کا کام ہے؟ لوگوں کو بخشنا کیا پیروں کا کام ہے؟ میرا رب کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سیاحار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی باتوں میں جب سچی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس طریقے کے الفاظ کہنے سے منع فرمایا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم یہ کہیں کہ گستاخ رسول کو اللہ نہیں بخشے، یہ 100% بات درست ہے۔ گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ خلفائے راشدین جنہوں نے بزرگوں کی شان میں گالیاں دی ہو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے، ان کو نہیں بخشے گا۔ امت لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے، وہ جنت میں جائے، وہ جنت میں جائے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اتنا بڑا رکھا کہ جو بھی پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے اس میں ڈالا جائے، جو بھی نافرمان ہوگا اس میں ڈالا جائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ شریف کا گستاخ ہوگا وہ اس میں ڈالا جائے۔ خدا کے لیے اللہ کے رسول سے سچی محبت۔ آج دیکھ رہے ہیں نا یہ فیس بک پر یہ بلاگرز، یہ خبیث کس طرح سے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس طرح سے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس طرح سے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن حکومت بس سے بس نہیں ہوئی، حکومت خاموش بیٹھی ہوئی، ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں۔ پھر کوئی سنی مسلمان کھڑے ہو کے ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگا دے، پھر یہ محبت کی معافی میدان میں آ جاتی ہے۔ ظلم ہو گیا، عدالت میں جانا چاہیے، تب رکے پڑھو۔ جب تک پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے رہے تم سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے؟ صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی، تم سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے؟ یاد رکھو مسلمانوں پر علماء نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا۔ لوگ کہتے ہیں علماء نے کوئی کام نہیں کیا، اتنا کام کیا ہے۔ اب ہر گلی کے اندر ایک ممتاز قادری ہونا ہے۔ تم حضور کی شان میں گستاخی کرو گے انشاءاللہ کوئی گستاخ نہیں بچ پائے گا، کوئی گستاخ نہیں بچ پائے گا، کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور ضرور اس کو ٹھکانے لگا دے گا۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا، ان ظالموں کو کیمرے کردار تک پہنچا تاکہ یہ اسلام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن رکھو مسلمانوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ ہم کہتے اتنی دعائیں کرتے قبول تو نہیں ہوتی، اتنی دعائیں ہم کرتے گاڑی مل جائے نہیں، بنگلہ مل جائے نہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا جب کوئی دعا کرتا جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات اس مانگنے والے کی دعا قبول کرتا، جو مانگے جو اس کے حق میں بہتر ہو اللہ اسے دیتا۔ دوسری بات اس دعا مانگنے والی کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا۔ آخرت کے اس دعا مانگنے والی دعا کے برابر تیسری بات یہ ہے اس دعا مانگنے والے کی دعا کے برابر کوئی مصیبت اسے دور کر دیتا۔ یعنی جب ہم روزے قیامت دیکھیں گے اتنی نیکیاں ہمارے ساتھ تو ہم عرض کریں گے مولا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب فرمائے گا تم نے دعا نہیں کی تھی، میں نے تمہارے لیے اس نیکی کو جاری کر اس نیکی کو جاری کر۔ تو اس وقت ہم کہیں گے کہ مولا کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تب تو ہم کثرت سے دعائیں مانگا کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے دعائیں مانگنے سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلکہ فرمایا گیا اگر معمولی سے معمولی چیز بھی اپنے رب سے مانگو، یعنی کسی کے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فرمایا گیا کہ اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں دعا کی قبولیت کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وقت کون سا کہ جس وقت آپ دعا کر اس وقت بھی گفتگو کی اہل علم ہے کہ رمضان شریف کا ایک لمحہ جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے، شب قدر میں جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے، عید کے لیے جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، اسی طرح جمعۃ المبارکہ میں جو دعا کرو گے قبول فرمائے گا۔ آج الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے، کل جمعۃ المبارکہ بھی ہے۔ ہم دعائیں مانگے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ آگے میرے پاس وقت نہیں کہ میں اور آگے گفتگو کر سکوں، آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہو کر کے بیٹھ جائیے،
اللہ کا ذکر کیجیے اور اللہ کے ذکر میں کھو جائیے. یہ مسجد پوجے اللہ سے، یہ مسجد پوجے حق سے، یہ مسجد پوجے اللہ کے نام سے. اللہ اکبر. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا آمین اور ناصر ہو. دیکھو انسان ہو سکتا ہے کوئی بات بیان کرنے جا رہا ہوں کچھ اور بیان ہو گئی، زبان ہے نا، میں اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں چاہتا. میں تو ہر تقریر کے اینڈ میں کہتا ہوں اور آپ بھی کہتا ہوں مولا کریم میری غلطی کو معاف فرما. میں تجدید ایمان کے طور پہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد محترم میں یہ خواب تھا کہ یہ مسجد دوبارہ سے تعمیر ہو اور اس کے لیے کچھ ورکنگ کر کے وہ گئے. ایسا نہیں کہ ایسے چھوڑ دیں، کچھ ورکنگ انہوں نے کی کہ کس طریقے کا نقشہ ہونا چاہیے اس پر انہوں نے کام کیا. میں نے ماہ رمضان مبارکہ سے جو پہلے جمعہ تھا اس میں اعلان کیا. الحمدللہ لوگوں نے جن سے جو کچھ ہو سکا لوگوں نے چندہ دیا اور باہر میں رہنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی چندہ دیا. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں 7,500 آدمی فی بندہ کا 20,000 روپیہ دے گا تو آپ اس کو تقسیم کر کے ضرب کر کے دے دیجیے، یہ 15 کروڑ روپے بن جاتا ہے. تو اس مسجد کی مکمل تعمیر کے لیے اور سارے معاملات کے لیے انٹرنیٹ پر دنیا میں جتنے لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں 15 کروڑ روپیہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 15 کروڑ روپیہ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اگر یہ 7,500 بندہ 20,000 روپیہ اگر دیتا ہے، 1 یونٹ جمع کراتا ہے اور 7,500 تک پہنچتے ہیں تو آسانی سے 15 کروڑ روپیہ ہمارے پاس جمع ہو جائے گا اور اس مسجد شریف کی تعمیر ہوگی. میری تو خواہش ہے، میری دعا ہے کہ آئندہ سال جو ہم شب قدر کی محفل کر رہے ہوں الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ شب قدر کی محفل کر رہے ہوں. یہ بنیادیں کھڑی ہیں، نیچے ساری منڈی ہے، جہاں بیٹھے ہیں یہ تو فرض ہے، اس کے نیچے سب منڈی ہے. اگر یہ سارا ملبہ یہاں سے اٹھے گا تو نیچے بھی ہمیں ایک بہت بڑا ہال مل جائے گا کہ جس میں ہماری مائیں بہنیں بھی آ کر کے شب قدر کی محفل کو اٹینڈ کر سکیں گی. تو میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں، کارکنان سے کہتا ہوں، آپ دروازوں پر کھڑے رہے اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں اس کی تعمیر میں حصہ لیں تاکہ میرے نامہ حضور کا خواب پورا ہو جائے، میرے والد محترم کا خواب پورا ہو جائے. اور یہ شاندار مسجد جو اہل سنت و جماعت کا ہر قوم میں قلعہ ہے اور اب بھی الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ قیامت تک اہل سنت و جماعت کا قلعہ رہے. آپ تمام حضرات سے میں تعاون کی درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں میں کہ اس میں بھرپور آپ حصہ لیں، خود بھی حصہ لیں، اپنے رشتے داروں کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں. یہ اللہ کا تیار کر اگر تعمیر ہو گیا یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو روشن کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اللہ اس حوالے سے توفیق عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، ایک بہت بڑا مشن ہے. اس مسجد کی تعمیر کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسجد بنے گی، یہ مسجد تعمیر ہوگی اور یہ مسجد اہل سنت و جماعت کا قلعہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول و منظور